جناب شمس تبریز صاحب نے دنیا کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ دنیا ایک خزانہ بھی ہے اور دنیا سانپ بھی ہے. کہ وہ لوگ جو خزانے پہ نظر رکھتے ہیں، خزانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیا کا یہ پہلو کے سانپ ہے اس پر نظر رکھتے ہیں، تو دونوں ہی گھاٹے میں جائیں گے. اس لیے کہ سانپ ڈستا ضرور ہے، تو یہ دنیا سانپ بن کے ڈستی ہے انسان کو، اور وہ سانپ کبھی انسان کو دم کی طرف سے ڈستا ہے اور کبھی سر کی طرف سے. دم سے مراد ان کی آدمی کے پاؤں سے تھی. تو اگر سانپ پاؤں پر ڈس لے اور انسان اس کی پرواہ نہ کرے تو پھر اس کا اگلا وار اس کے سر پر آتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں تھوڑا سا ڈوبے اور اپنے قلب پر انسان توجہ نہ دے تو پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا میں پوری طرح ڈوب جاتا ہے. جب انسان کو یہ خیال نہ آئے کہ میں دنیا میں ڈوب رہا ہوں اور شروع ہی میں اپنے آپ پر چیک اپلائی نہ کرے تو پھر رفتہ رفتہ وہ سر سے پاؤں تک دنیا میں ڈوب جاتا ہے اور رب سے دور ہو جاتا ہے. اب اس سانپ کو قابو لانے کے سلسلے میں شاہ شمس تبریز صاحب کا فرمان یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی بچا سکتا ہے تو آپ کا روحانی استاد آپ کو بچا سکتا ہے. کہ آپ کا روحانی استاد آپ کو علم دیتا ہے، اور ایسا علم جو خدا کے قریب لے جائے، آپ کو رب تعالیٰ کے قریب لے جائے. تو جب وہ علم عطا ہوتا ہے انسان کو تو یہی سانپ جس کا زہر مہلک ہے انسان کے لیے وہ تریاک بن جائے گا انسان کے لیے. اس کے جو کانٹے ہیں وہ کانٹے گلاب کا پھول بن جائیں گے انسان کے لیے. یہ سانپ جو انسان کو ڈبو دے وہی سانپ اس کے لیے پانی پر سے گزرنے کا برج بن جائے گا. لیکن یہ سب ہوگا اسی صورت میں جب آپ کو وہ علم عطا ہو جائے، ایسا علم جو آپ کو رب تعالیٰ کے قریب لے جائے. اب اس علم کا حصول کتابوں سے تو ممکن نہیں ہوتا. ہم لاکھ ایسی کتابیں پڑھ لیں